اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل کی سکرین کو چھو رہی تھیں اور سانس ایسے تیز چلنے لگا تھا جیسے ابھی سپلٹ رننگ کر کے آیا ہو۔ چہرے پہ دکھ کی پرچھائیاں بھی صاف نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا زوبل، تم بالکل ٹھیک ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ڈاکٹرز کو غلطی لگی ہو۔ وہ میسج بھیجتے ہی جواب کو ایک لمحے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ بتاؤ نا زوبل چند۔ وہ میسج ٹائپنگ میں سلو تھی۔ وہ جانتا تھا، سو انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی موبائل کی سکرین چمکی، کچھ پڑھ کر اس کی آنکھیں بجھ گئیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تقدیر میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیسے کر سکتی ہے؟ علی شاہ دکھ میں بڑبڑا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ وہ دکھ، بے چینی اور غم جو تھوڑی دیر پہلے اس کی رگ رگ میں رچ بس گیا تھا، اب کم دکھائی دینے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا علی شاہ نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا ہو، جیسے اس نے دل کی آواز پہ آمین کہہ دیا ہو۔ دیکھیں محترمہ، آپ اسلام کو اچھے سے پڑھیں گی تو زیادہ اچھے سے سمجھیں گی۔ علی شاہ شائستہ انگلش میں لکھ رہا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اسلام سر کو ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف بیٹھی لڑکی سیکھنے کی غرض سے پوچھ رہی تھی۔ نظروں کو جھکانے کا حکم ہے مرد کو، اس نے مختصر لیکن جامع جواب دیا۔ سوشل میڈیا پہ ایک پیج بنایا گیا تھا تاکہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہوں انہیں دور کیا جا سکے۔ علی شاہ اور زوبل چند اسی پیج پر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا، زوبل نے اسے ان باکس میں میسج کر دیا تھا۔ یوں وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ شروع کے کچھ ہفتے تو دونوں روایتی بات چیت ہی کرتے رہے، پھر دھیرے دھیرے وہ غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ علی شاہ کو پتہ چلا کہ زوبل چند اپنی فیملی میں اکلوتی مسلم ہے۔ وہ زوبل سے بہت متاثر ہوا۔ زوبل اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے، حالانکہ دونوں کے درمیان 7 سمندر پار کا فاصلہ تھا، لیکن محبت اگر فاصلوں سے کم یا ختم ہو سکتی تو محبت کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ ان دونوں کے دلوں میں محبت اپنی جڑیں گاڑ چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے عہد و پیمان کر لیے تھے۔ بہت تیزی سے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ انٹرویو پلیز۔ زوبل نے اپنی خود ساختہ گیم اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس گیم کے مطابق وہ کوئی بھی سوال ایک دوسرے سے پوچھ سکتے تھے اور مخاطب کا جواب دینا لازمی تھا۔ آر یو ریڈی علی؟ علی مسکرایا۔ آئی ایم ریڈی مس زوبل۔ تمہاری زندگی کا خوبصورت لمحہ کون سا تھا؟ چنچل زوبل نے دلچسپ سوال داغ دیا۔ جب میں اسٹوڈنٹ آف دی ایئر قرار پایا تھا اور شیلڈ لے کر گھر آیا تو پاپا نے مجھے گلے لگا کر کہا، مجھے فخر ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ علی لکھتے لکھتے آنکھیں بھگو چکا تھا۔ واو، کتنا یادگار لمحہ ہوگا نا؟ زوبل نے انجوائے کرتے ہوئے کہا۔ بالکل، وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرایا۔ اچھا، اب تمہاری باری۔ زوبل، اپنی زندگی کا کوئی ایسا تلخ سچ بتاؤ جو تم نے آج تک میرے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ علی کا سوال بہت ذاتی اور مشکل تھا۔ پاپا آ گئے ہیں، پھر بات کریں گے۔ زوبل اچانک ہی آف لائن ہو گئی تھی۔ وہ الجھ سا گیا تھا۔ یقیناً کوئی ایسی بات ضرور ہے جو زوبل مجھ سے چھپا رہی ہے۔ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ تم 2 دن آن لائن کیوں نہیں آئی زوبل؟ علی پریشان سا ہو کر پوچھ رہا تھا۔ وہ نا، میرے پاپا اور میں دوسرے شہر گئے تھے گھومنے کے لیے۔ زوبل نے شاید بہانہ تراشا تھا۔ اچھا، میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ کون سا سوال؟ جو میں نے پوچھا تھا۔ او اچھا، وہ سوال۔ وہ ٹال رہی تھی۔ بتاؤ نا پلیز۔ علی، جانے دو نا پلیز۔ وہ منمنائی۔ بتاؤ بھی۔ علی، مجھے لوکیمیا ہے، جسے بلڈ کینسر بھی کہتے ہیں، 4تھی اور آخری سٹیج کا۔ میں مہمان ہوں دنیا میں علی۔ علی شاہ کی سانس تیز ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی سپلٹ رننگ کر کے آیا ہو۔ پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، جیسے کوئی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا ہو۔ زوبل، میں چاہتا ہوں ہم جلد سے جلد شادی کر لیں۔ کیا؟ واقعی؟ یہ جان کر بھی کہ میں چند مہینوں کی مہمان ہوں؟ زوبل، میں کچھ نہیں جانتا، بس تم انکار نہ کرو۔ میں چند دن بھی صبر نہیں کر سکتا۔ لیکن علی، سب اتنی جلدی کیسے ہو پائے گا؟ مانتی ہوں میرے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے، کسی بھی ملک بغیر ویزا کے جا سکتی ہوں، لیکن پھر بھی علی، میں بہت بیمار ہوں۔ میری محبت تمہیں ٹھیک کر دے گی۔ میرے پیار کی کیمو تھراپی تمہاری روح تک کو شفا یاب کر دے گی زوبل۔ وہ دونوں شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھ چکے تھے۔ علی کو وہ کہیں سے بھی بیمار نہیں لگ رہی تھی۔ زوبل، تم تو کہتی تھی میں اتنی بیمار ہوں۔ علی، میں جھوٹ نہیں بولتی، واقعی مجھے بلڈ کینسر ہے، آخری سٹیج کا۔ بس کبھی ہفتوں میں میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے اور کبھی میں مہینوں ہسپتال میں رہتی ہوں۔
کتنے پیارے پھول ہیں علی، تم بہت اچھے سے جانتے ہو میرے دل کو سکون کیسے پہنچانا ہے۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی مسکرا کر پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ علی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ زندہ دل لڑکی اتنی بیمار ہے۔ اچھا اب جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جاؤ، پھر ہم کہیں سیر پہ جانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ دیکھنا میرا ٹھیک ہونا علی، منٹوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دونوں کے منہ سے آمین نکلا تھا، لیکن اچانک ہی زوبل کے ناک اور منہ سے خون آنا شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نرس ڈاکٹر کو بلا کر لاتی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ دیکھیں علی صاحب، اسے کوما وی ایس کہتے ہیں۔ اس میں مریض 2 سے 4 ہفتوں میں ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ وقت مریض ہوش میں نہ آئے تو اس کے دماغ کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ سن کر رونے لگ گیا تھا۔ زوبل کے پاس بیٹھے وہ رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کا پورا پینل اسے چیک کر چکا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ زوبل کے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت محفوظ کرتا ہے ڈیمیج ہو چکا ہے، لہٰذا ساری زندگی اس کی یادداشت واپس نہیں آئے گی۔ زوبل نے ہوش میں آتے ہی اسے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اسے برا بلا کہہ رہی تھی، ادھر سے دفع ہو جانے کے لیے چیخ رہی تھی، اور جب علی نہیں گیا تو وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی تھی۔ علی شاہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ دن کا ایک حصہ ہسپتال میں گزارتا اور شام کو پھر اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ کبھی کبھی زوبل اسے ایک لمحے کے لیے پیار سے دیکھا کرتی تھی، بس وہی لمحہ اس کے دل کو سکون دیا کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں اس کے کمرے کے پاس اس انداز میں بیٹھا رہتا کہ اسے ہر وقت دیکھ سکے۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوتا کہ زوبل نارمل لگ رہی ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا۔ 10 مہینے گزر گئے تھے، زوبل اسی حالت میں تھی۔ اس کی یادداشت میں فرق آیا تھا، نہ ہی اس کے برے رویے میں۔ پھر بھی علی باقاعدگی سے اسے ملنے آتا، اس کا پسندیدہ کھانا ساتھ لاتا، اور زوبل اسی طرح اسے بے عزت کرتی اور برا بلا کہتی۔ علی مسکراتا رہتا، اور پھر وہ لمحہ بھی آتا جب وہ اسے محبت کی نظر سے دیکھتی۔ اس لمحے میں اس کی یادداشت چند لمحوں کے لیے واپس آ جاتی تھی۔ وہ علی کی طرف دیکھتی، مسکراتی، اس کے گلے لگ کر بچوں کی مانند خوش ہوتی، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ اسی حالت میں واپس پلٹ جاتی۔ وہ علی کو دھکے دے کر کمرے سے نکل جانے کا کہتی۔ وہ مسکرا دیتا اور کبھی زور زور سے رونے لگتا۔ وہ تمہیں پہچانتی تک نہیں، جانتی تک نہیں کہ جو سامنے کھڑا ہے کون ہے، پھر بھی تم اسے روز ملنے جاتے ہو، اسی سے محبت کیے جاتے ہو۔ کیوں یار؟ اس کا دوست احمد اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں تو پہچانتا ہوں نا اسے، وہ بے شک نہیں جانتی۔ سامنے کھڑا شخص کون ہے میں تو جانتا ہوں نا یار۔ اس ماں کی مانند جس کا معصوم بچہ اسے نہیں پہچانتا، لیکن ماں اچھے سے پہچانتی ہے اور محبت کیے جاتی ہے۔ احمد، اس کا ایک لمحے کو بھی مجھے محبت سے دیکھنا میری محبت کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ میں اسے اپنے آخری سانس تک محبت کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ زوبل کی سانسیں رک بھی جائیں تب بھی میں اسے چاہتا رہوں گا۔ زوبل پوری اپنائیت اور محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ علی اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ دلہن، جانتی ہو نا میں کون ہوں؟ تم میرے علی ہو، مجھ جیسی ادھوری لڑکی سے پوری محبت کرنے والے علی۔ وہ علی کا گال چوم رہی تھی۔ تم وہ ہو جس نے میرے ہر لمحے کو گلزار کیا۔ تم جانتے ہو علی، اگر ہماری بیٹی پیدا ہوتی تو میں کیا دعا کرتی خدا سے؟ کیا؟ میں دعا کرتی کہ میری بیٹی کو بھی تمہارے جیسا جیون ساتھی ملے۔ وہ دونوں رونے لگ گئے تھے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد زوبل کا سانس رک گیا تھا۔ وہ مر چکی تھی اور علی بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس نے اسے خود قبر میں اتارا تھا، لیکن اس پہ مٹی نہ ڈال سکا تھا۔ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی تھی۔ اتنے حسین چہرے پہ مٹی کیسے ڈالے؟ وہ مر چکی تھی، لیکن اس کی محبت اس کے وجود کے اندر رچ بس گئی تھی۔ 7 سمندر پار کی ایک لڑکی کی محبت اس کے سمندر جیسے دل میں ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں کو سکھا دیا تھا کہ محبت قرب کی فرمائش، چھونے کی خواہش اور باتوں کی افزائش سے نہیں پنپتی۔ محبت تو قربانی کے پانی سے پروان چڑھتی ہے، ساتھ نبھانے کی کھاد سے جوان ہوتی ہے، اور محبوب کی خوشی ہی محب کی زندگی کا سب سے میٹھا پھل ہوا کرتی ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ہی اخلاقی، مورل اور سبق آموز سٹوریز روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ڈائجسٹ سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔